السلام علیکم. السلام علیکم سر، اٹس اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو. ماشاءاللہ میں آپ سے دوسری مرتبہ گفتگو کر رہا ہوں اور تھینک یو سر, تھینک یو فار میرے کالنگ. لیے بہت شرف ہے کہ میں ماشاءاللہ آپ جیسے ایک بڑی نالجبل اور ایک somebody who is an epitome of very intellectual and sophisticated عالم میں دین in today's world. آپ شرمندہ کر رہے ہیں, اور آپ کی مہربانی ہے, میں آپ کا نئی خادم. نئی اصلیت کی بات ہے فرام دا باٹم آف مائی ہارٹ. اچھا سر، میں تھینک یو سر. ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. میرا ایک سوال بھی ہے اور ایک بات بھی ہے. جی تصر جی صاحب میں آپ کے 3 یا 4 منٹ لوں گا اور میں اس جی بات کو سر, آپ کے بسم سامنے اللہ عرض کروں بسم گا. اللہ. جی اس بات نے مجھے اذیت پہنچائی ہے ابھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بہتر نہیں ہے جو نہیں ڈال سکے. ایک بات ایسی ہوئی اچھا, ہے. نام بتائیں کہاں سے کال آپ نے کیا ابھی آپ نے؟ میرا نام سید سالم سید سالم اور بھائی, میں ہانگ کانگ سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بڑی بات, ماشاء اللہ. جی سوال کریں, بسم اللہ. جی سر، تو میرا جو سوال تو سر میں بعد میں کروں گا. پہلے ایک بات آپ سے عرض کروں اور اس پہ میں آپ کی بتاتا ہوں. سر سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب اس بات کا علم تازہ ہوگا کہ جو اہل سنت کے جو بچے ہیں، جو اہل سنت کے جو لوگ ہیں، ان کو دینی تعلیم اس طریقے سے نہیں دی جاتی ہے جس طریقے سے دی جانی چاہیے. نہ تو انہیں صرف یہ ہے کہ ان کے قاری صاحب اپوائنٹڈ ہوتے ہیں جو اسکول کے بعد آتے ہیں، ایک ہاتھ میں ڈنڈی لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور بنا ترجمے کے پورا قرآن پڑھا دیتے ہیں، اور انہیں بچپن میں اہل تشیع کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں. مطلب یہ اس طرح سے نہ بتایا جائے تو بالکل ان کے بارے میں بہت غلط جو کانسیپٹس ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، کہ یہ مولا علی کو جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر مانتے ہیں، اور نعوذ باللہ انہیں خدا بھی مان لیتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا جھوٹی جھوٹی باتیں ہیں وہ ان کے بارے میں بتا دی جاتی ہیں. اور بچپن سے ایک فاؤنڈیشن ایک لے ہو جاتا ہے کہ نفرت کا. میں یہ بات بتاؤں سر، جتنا میرا تجربہ تو یہ بھی ہے کہ انہیں اہل سنت کے بچوں کو ایون یہ جو حضرت ابو بکر صدیق اور وغیرہ وغیرہ دوسرے صحابہ ہیں ان کے بارے میں بھی نہیں معلوم ہوتا، پر ان سے اہل تشیع سے بحث وہ صرف اپنے انا کے مسئلے میں اور ناسبیت میں کرنے لگتے ہیں. وہ ناسبیت آٹومیٹک اور ایک اگنورنس میں ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو سر میرا یہ ماننا ہے کہ آج کے زمانے میں، انٹرنیٹ کے زمانے میں، جو سب سے مزیدار چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یہ چیز دکھائی گئی اہل سنت کو کہ بھئی جو سچائی ہے وہ تمہاری کتابوں میں موجود ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ شیعہ حضرات انکلوڈنگ آپ جیسے جو عالم دین ہیں وہ کوئی اپنے کتب سے بتا رہے ہوں. وہ سنی مسلک کے ہی کتب سے بتا رہے ہیں کہ لو بھائی باغ فدق بھی یہاں موجود ہے، یہاں پہ من کنتم مولاہم فاز علی مولا وہ بھی موجود ہے، یہاں مولا علی کی خلافت بلا فصل بھی موجود ہے. سب چیزیں یہی. تو اس چیز سے ماشاءاللہ ایک بہت اویئرنیس ڈیولپ ہوئی. تو سر ایک انسان کا جو میرا ایکسپیرینس ہے میں بہت بڑا رول مانتا ہوں، اینڈ ہی ہیز بین ون آف دا پائنیئر ان دس تھنگ. وہ تھے مولانا طارق جمیل. ہی واز دا فرسٹ پرسن ٹو سے کہ من کنتم مولاہم فاز علی مولاہم. اور نعوذ باللہ سنی لوگوں کو یہ تک بتایا جاتا تھا کہ مولا علی کا مطلب مولا سے مراد خدا ہے، اور یہ لوگ علی کا کہتے ہیں، نعوذ باللہ. تو ہی واز دا فرسٹ مین ٹو ایکسپلین اٹ. اب اس کا آفٹر افیکٹ یہ آیا کہ ہی یوز ٹو بی اے اسٹار آف مسلک دیوبند. کیونکہ دیکھیے سر، مسلک دیوبند اور اہل حدیث یہ وہ لوگ ہیں سلفی جن کو میں یہ مانتا ہوں کہ مطلب ان کے دل اتنے سن ہوتے ہیں اور اتنے ان کے دل میں بغض اور نفرت بھری پڑی ہوتی ہے کہ جو ایکسٹریم فارم آف اسلام ہے وہ یہیں سے نکلا ہے. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے وہ کبھی ٹیررسٹ نہیں ہوتا، وہ کبھی دہشت گرد نہیں ہوتا، اور وہ بہت محبت رکھتا ہے. تو اس کا آفٹر افیکٹ یہ ہوا کہ تبلیغ جماعت کے ممبر سے طارق جمیل صاحب غائب ہونے لگے. ہی چوز ٹو گیو اپ ہز اسٹارڈم جسٹ فار دا لو آف اہل بیت. اور ابھی ان کے بیٹے فوت ہوئے ہیں، ان کے بیٹے نے سوسائڈ کری ہے یا جو بھی کرا ہے، میں کچھ کہنا نہیں چاہتا اس مسئلے پہ. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں سر کہ طارق جمیل صاحب سے نفرت کا یہ عالم ہے کہ دیوبند کے لوگ جو میں بھی آپ کو بتا رہا تھا جس بات سے مجھے نفرت ہوئی اور دل کو اذیت پہنچی. ایک لیڈی لاسٹ ویک جو کہ مسلک دیوبند سے ہی تعلق رکھتی ہیں، وہ کہہ رہی تھیں کہ دیکھو طارق جمیل کے سامنے آ گیا سب کچھ، طارق جمیل کے سامنے آ گیا، دیکھو بیٹا فوت ہو گیا.
اور وہاں بھی اس انسان کو عقل نہیں آئی، کیونکہ وہ بالکل بے ساختہ رو رہے تھے، اپنے بیٹے جوان بیٹے کی اچانک موت ہوئی، اس کے جنازے کے سامنے کھڑے ہو کے وہ وہاں بھی وہ ایسا نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہوں، وہ امام علی علیہ السلام کہہ کے ان کا ایک انسیڈنٹ بیان کر رہے تھے، اور اور کربلا کو بھی یاد کر رہے تھے۔ وہ لیڈی کہنے لگی، بہت سارے لوگ، ایک نہیں، میں آپ کو ایسے لاتعداد سنی حضرات بتا دوں گا جو کہہ رہے تھے دیکھو ابھی بھی نہیں سدھرا، اتنا کچھ اس کے ساتھ ہو گیا پر یہ یہاں بھی نہیں سدھرا۔ تو سر صحیح. اس سارے معاملات میں سر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب علم حاصل ہوتا ہے ایک ٹرو مسلم کو، اور ظاہر سی بات ہے مسلم ہونے کا جو سب سے ایک بیسک عقیدہ ہے وہ اہل بیت سے محبت اور دین اہل بیت سے لینا ہے، تو جب وہ اس چیز کے سفر پہ نکل پڑتا ہے سر، تو بالکل تنہا ہو جاتا ہے۔ ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ سر ایسے موقع پہ کیا جو ہمارے جو اہل بیت سے محبت رکھنے والے سب لوگ ہیں، میں تو سر اہل تشیع اور اہل سنت ان ورڈز پہ کہتا، میں تو 2 ورڈ کہتا ہوں، حسینی اور یزیدی۔ تو جتنے بھی ہوں. ہمارے حسینی سب بھائی ہیں وہ ان کے سپورٹ میں آئیں اور ان کے جی. سپورٹ میں اتریں، اور کچھ نہ کچھ مطلب یہ بات تھی جس پہ میں آپ کی اوپینین چاہتا ہوں سر۔ اور جو دوسرا میرا سوال ہے سر وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، پہلا وہ ایک سوال مجھے نالج سے سمجھ نہیں آیا، متعلق ایک سوال کیا سوال ہے۔ ہے؟ پہلا سوال کیا کیا آپ نے؟ سوال نہیں تھا سر، بس میں سر میرے بس اوپینین یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو اس معاملے میں تھوڑا اہل تشیع حضرات کو اور سب لوگوں کو طارق جمیل صاحب کے سپورٹ میں آنا چاہیے، ان سے تھوڑی سمپیتھی دکھانی چاہیے، اور کیا اس نے کیا جیسے کیا کہ فضل اس کو ہمدرد صاحب ہیں، کیا اس کو سپورٹ دیتے ہیں؟ ہم کس بات کا سپورٹ دیتے ہیں؟ جیسے وہ کھل کے اہل بیت کی محبت میں اترے ہیں، جیسے مفتی فضل ہمدرد صاحب ہیں اور یہ سارے اچھا لوگ ہیں۔ دیکھیں مفتی فضل ہمدرد صاحب پہ تو اٹیک ہو گیا۔ دیکھیں ابھی میں معذرت کے ساتھ میں پاکستان کے علماء کو نہیں جانتا، اور میں اردو سوشل میڈیا کو بھی فالو نہیں جی کرتا، سر، تو ابھی پاکستان میں بہت جی بڑی جی بڑی خبریں ہوتی ہیں، تو میں ان شخصیات کو بھی نہیں جی جانتا، اور بڑی بڑی جی جی خبریں ہوتی ہیں تو اس کو مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ پاکستان میں کیا گزر رہا ہے۔ ابھی آپ طارق مسعود صاحب کی بات کر رہے ہیں، تو ان کا چہرہ مجھے آشنا جمیل صاحب، لگتا ہے، طارق مسعود ہاں یوٹیوب وغیرہ پہ میں نے ان کا چہرہ دیکھا ہے۔ اب وہ شاید مثلا اہل بیت علیہ السلام کے لیے اظہار محبت کرتے ہوں گے، تو ساتھ ساتھ ابوبکر عمر کے لیے بھی اظہار محبت کرتے ہیں وہ، تو جیسے جماعت عمریہ کا طریقہ کار ہے، تو اگر وہ کوئی اچھی بات کریں تو جی ہم دیکھیں، ہم اپنا طریقہ کار نہیں چھوڑیں گے کہ اپنی زندگی چھوڑ کے طارق مسعود کی یا فضل ہمدرد صاحب کی ہم حمایت کریں۔ دیکھیں جی ہمارا کام ہے اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے مذہب کو کی خدمت کرنا اور اس کو پرچار کرنا، اس کے شبہات کا جواب دینا۔ اگر کوئی شخص اچھا بات کرتا ہے، فضل ہمدرد صاحب ہوں، طارق مسعود صاحب ہوں، یا کوئی بھی شخص ہو، اس کی اچھی بات کہ ہم تائید کریں گے کہ اچھی سر، بات ہے۔ جمیل صاحب، مسعود ہاں صاحب اچھی بات نہیں کرتے۔ اچھا، طارق جمیل، اچھا مجھے نہیں معلوم، اچھا میں ان جی لوگوں جی کو نہیں جانتا، جی جی اچھا میں لوگوں کو نہیں جانتا۔ اگر انہوں نے کوئی اچھی بات کی ہے تو جی بالکل اچھی بات کی، اور جو غلط بات کی ہے غلط، جو سب لوگوں کے لیے یہ ہے، شیعہ غیر شیعہ سب، جو اچھا بات کرتا ہے بھائی وہ صحیح ہے۔ مثلا اپنے یہ ہیں پاکستان لاہور میں ہے نا ایک مولوی ہے شیعہ، جی جی جواد نقوی، اگر وہ کوئی اچھی بات کرتا ہے تو ہم نہیں جواب کہیں گے اس نے بات غلط کیا، ہم کہیں گے صحیح بات، لیکن وہ جب غلط جی بات کرتا ہے تو ہم کہیں گے غلط بات کیا، ٹھیک ہے نا؟ جی جی سپورٹ سر، تو سپورٹ مطلب ہمارا آپ کے جان ہاں اہل بیت علیہ السلام کے لیے، جی سر، جیسے جو شیعہ حضرات جو کلمہ پڑھتے ہیں، آپ سارے لوگوں کو یہاں پہ کلمہ پڑھاتے ہیں، اس کے جو سارے جو جملے ہوتے ہیں، جو سینٹنسز ہوتے ہیں، اگر وہ اس پہ ایک انسان ایمان رکھتا ہے، وہ مولا علی علیہ السلام کو بلا فصل پہلا خلیفہ مانتا ہے، وہ 12 امام پہ بھی عقیدہ رکھتا ہے، وہ اہل بیت کے سے بھی دل میں بہت نفرت رکھتا ہے، تو ایسا انسان آپ کے جانب کیسا ہے سر؟ بہترین آدمی ہے، بہترین آدمی ہے، مومن یہی ہے کہ بس اس کا میرا عقیدہ بس یہی ہے یہی بھائی۔ یہی جاننا چاہوں، ہاں انشاءاللہ، کیونکہ سر اللہ آپ ہوتا کو یہ ہے انشاءاللہ کہ جی جی اچھا سر، دوسرا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ ہوں جو آ، حضرت خضر علیہ السلام ہیں، ہوں ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ ابھی بھی حیات ہیں، جی جی تو بالکل حیات ہے، ان میں اور امام مہدی علیہ السلام میں کوئی لنک ہے، کوئی کنیکشن جی بالکل نکالا جا بالکل، وہ سکتا ہے؟ بالکل ہے، حضرت خضر علیہ السلام ان کے ساتھی ہیں، ان کے صحابی ہیں، ان کے یار ہیں، ان کے مونس ہیں۔ تو مطلب ایسا نہیں ہے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ہے وہ امام مہدی ہے، ایسا نہیں ہے؟ نو 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 نو، خضر علیہ السلام خضر اور ہیں، نہیں مہدی علیہ السلام اور جی ہیں، جی جی
عیسیٰ علیہ السلام اور ہیں، امام مہدی جی، علیہ جی۔ السلام اور ہیں، حضرت خضر علیہ جی، الصلاۃ جی، والسلام جی، کو جی۔ بہت لوگوں نے دیکھا ہے، وہ شب جمعہ اکثر کربلا جی، آتے ہیں، حضرت خضر علیہ الصلاۃ جی، جی۔ والسلام زیارات میں، مشہد جی، جی، جی۔ مقدس میں، کربلا میں، نجف اشرف میں، وہ جو اللہ کے جی، انسان جی، اگر جی۔ زیادہ توسل کرے، زیادہ توسل جی، کرے جی، اہل جی۔ بیت علیہ السلام کے سامنے اور زیارتوں میں جی، جی۔ باقاعدگی سے جائے اور وہاں پہ روئے اور وہاں پہ زیارتیں زیادہ پڑھے، زیادہ اور زیادہ خلوص دل کے جی، جی۔ ساتھ پڑھے، روئے، بالکل بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر، اہل بیت علیہ السلام کے مصائب پہ روئے، تو اس جی، کا جی، جی۔ جی، اثر یہ ہوتا ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بہت زیادہ دعا کرے، تو اس کا جی، نتیجہ یہ جی۔ ہوتا ہے کہ پھر بہت سارے پردے کھل جاتے ہیں، پھر حضرت خضر علیہ السلام جی، نظر جی۔ آ جاتے ہیں، ان سے گفتگو ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں، یعنی یہ حضرت خضر علیہ السلام کو، ماشاء ہاں بالکل ان سے گفتگو مطلب ان سے ہوتی ہے، ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ جی، بہت جی۔ بہت بہت، جی ہم، جی، اللہ آپ کو جی، جزائے جی، خیر جی، دے، جی۔ یا علی مدد، خدا جی، حافظ، خدا حافظ، اللہ آپ کو عزت دے۔ شکریہ۔ تو میں اس وقت پہ آپ سب شیعوں کو اور سب بھائیوں کو، غیر شیعہ سب کو ایک نسخہ دینا چاہتا ہوں نجات کا، اور اس کا بہت آپ دیکھیں، آپ بہت اس کا نتیجہ بہت جلد دیکھیں گے زندگی میں، وہ نسخہ یہ ہے میرے عزیز کہ بہت جلد آپ فوراً آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گی، وہ یہ ہے کہ آپ امام عصر علیہ السلام کے لیے دعا کریں، اس زمانے کا بادشاہ بالکل روح بہو رسول ہیں، وہ بہو اشبہ الناس بی خلقا و خلقا، امام عصر علیہ السلام الحجت ابن الحسن المہدی علیہ السلام، اس کے لیے آپ دعا کریں، زیادہ دعا کریں، دعا صرف دعا نہیں، زیادہ دعا کرنا، یعنی جتنی باتیں آپ کے دل میں ہیں نا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے تمنا ہوتے ہیں، ان کے وشز ہوتے ہیں، صبح شام دعا کرتے ہیں، یا اللہ فلاں کام کرو، کاروبار میں برکت، کاروبار میں برکت، کاروبار، مریض کی شفا، مریض کی شفا، مریض کی شفا، دعا کرتے ہو نا، ہر انسان کا ایک پرابلم ہے یا ایک وش ہے، اس کے لیے دعا کرتے ہو، ایک کچھ دنوں کے لیے اس کو کم کر دو، اس کے لیے بھی دعا کرو، لیکن اس سے زیادہ دعا کس کے لیے کرو؟ حضرت امام عصر علیہ السلام کے لیے، یا اللہ اپنے حجت کے فرج میں تعجیل فرما، ان کو سلامتی عطا فرما، ان کو عافیت عطا فرما، یہ دیکھو تم پھر یہ اس پہ عمل کرو نا تم، دیکھو اسی دن کتنے برکات، اس سے اگلے دن، دو تین، یعنی وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی دعا کریں گے اور کتنی خلوص سے دعا کریں گے، وہ آپ کی زندگی کو بدل دے گی، سبحان اللہ، اتنا بڑا معجزہ، اتنا بڑا اعجاز اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اتنا برکت میرے مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں، ان کے لیے دعا کرنے میں، یا اللہ میرے مولا کو میرا سلام پہنچا دے، یا اللہ میرے مولا کو سلامتی دے، یا اللہ وارث امیر المؤمنین علیہ السلام حجت ابن الحسن المہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرج میں تعجیل فرما، جب آپ بستر پہ سوتے ہیں نا یہ دعا کرو، جب رات کو اٹھتے ہیں صبح تو یہ یاد کرو، دعا کرو، کسی اور مسئلے پہ نہ سوچو، اس پہ دعا کرو، اور جب نماز کے لیے جاتے ہیں، نماز کے سجدوں میں، قنوت میں، رکوع میں، اور نماز کے بعد یہ دعا کریں، جتنا زیادہ دعا کریں گے اور جتنا خلوص دل سے دعا کریں گے، تو یہ ایک ایسا عجیب نسخہ ہے، ایک ایسا عجیب نسخہ ہے کہ بس یہ انسان کے شخصیت کو، انسان کے جوہر کو، انسان کی زندگی کو بالکل بدل کے رکھ دیتا ہے، چینج کر لیتا ہے، اور آپ کی بالکل سوچ بدل جاتی ہے، پھر آپ دنیا کو بالکل ایک دوسری نظر سے دیکھیں گے، اس دنیا کو آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام زندہ ہیں، اہل بیت طاہرین علیہ السلام زندہ ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم غافل ہیں، ہم مرے ہوئے ہیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ دنیا صرف اسی لیے ہے کہ ہم خدمت کریں ائمہ اطہار علیہ السلام کے، امام عصر علیہ السلام کی، تو یہ آپ اس پہ امتحان کرو، اس پہ عمل کرو، اس نسخے پر، سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ دعا کریں کس کے لیے؟ اس کے لیے جو حسین ہے علیہ السلام، جو حسن ہے علیہ السلام، جو امیر المؤمنین علیہ السلام، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے، جو امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، جو سید السجاد علیہ السلام ہے، 1,24,000 انبیاء کے وارث، وہ ابھی ہمارے درمیان اسی دنیا میں ہے، ہمارے درمیان، ہم ان سے غافل، ہم پردے میں، ہم غفلت میں، فضول میں، بکواس میں اپنی زندگی کو ویسٹ کر رہے ہیں، ہمیں
اس کی خدمت کرنی ہے، ان حضرت کی خدمت کرنی ہے، ان کے لیے زندگی گزارنا ہے۔ باقی سب کچھ ویسٹ ہے، باقی سب کچھ بکواس ہے، باقی سب کچھ حسرت ہے، پشیمانی ہے، ندامت ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ آپ اس پہ انشاءاللہ تبارک و تعالی دعا کریں، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ کیسے دروازے آپ کے لیے کھلتے ہیں، کیسے آپ کی زندگی بدل جاتی ہے آہستہ آہستہ، بلکہ اچانک بدل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ اس پہ عمل کریں میرے اس بات پہ انشاءاللہ۔ جب یہ کام کریں گے نا تو پھر وہاں پہ دو راستے آئیں گے آپ کے سامنے، گناہ کے یا دعا کے۔ یہ کام جو ہے نا، دعا امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ، یہ گناہ کے ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتا۔ جو شخص گناہ کرتا ہے پھر اس کو پھر وہ نہیں کر سکتا دعا فوراً وہ توفیق چینی جاتی ہے، یہ ذکر آپ سے چینی جائے گی۔ یہ ذکر یہ دعا اس وقت اس پہ عمل آپ کر سکیں گے، اس وقت تک کہ آپ گناہ نہیں کریں گے۔ جو شخص گناہ کی نجاست میں مبتلا ہوتا ہے پھر وہ بعید ہے کہ وہ یہ کام کر سکے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کو گناہ سے بھی نکال دیتی ہے، یہ اتنا اسٹرانگ ہے، یہ اتنا اسٹرانگ ہے۔ اگر آپ اس پہ لگ جائیں نا، اس پہ چپک جائیں دعا کرنے میں، آپ دعا کریں اپنے مولا کو کہ اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج، اتنا اسٹرانگ ہے، پر یہ آپ کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ یہ جتنے گناہوں کے راستے میں ہو نا، اس میں سے آپ کو نکال دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، اور دل میں اور باطن میں ہدایت کے جو چراغ کھلیں گے، پھر وہ اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟